شیطانوں کا سردار ابلیس، جو انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے عزازیل کے نام سے جانا جاتا تھا، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار اور جنت کی خزانوں کا نگران، وہی عزازیل جس نے آسمانوں کی بلندیاں چھولے لیکن پھر زمین کے گہرائیوں میں جا گرا۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ میں ابلیس ہوں، وہی جسے دنیا شیطان کہتی ہے، مگر میری حقیقت جاننے والے بہت کم ہے۔ میں ہمیشہ سے ایسا نہ تھا جیسا آج ہوں۔ میرا ایک وقت تھا جب میں آسمانوں میں اللہ کے قریب تھا، مقربین میں شمار ہوتا تھا، فرشتے میرا احترام کرتے تھے اور میں خود کو سب سے عظیم سمجھتا تھا۔ لیکن میرا ایک گناہ، غرور، نے مجھے وہ مقام دیا جو رہتی دنیا تک لعنت کا نشان بن گیا۔ یہ کہانی میری زوال کی ہے، اس بربادی کی جس نے مجھے شیطان بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین اور آسمان دو عظیم مخلوقات سے آباد تھے۔ نوری مخلوق یعنی فرشتے، جو نور سے بنائے گئے اور ہم وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ وہ بے خطا، معصوم اور نیکی کی پیکر تھے۔ نہ ان کی نسل بڑھتی تھی، نہ ہی ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا۔ دوسری طرف ناری مخلوق یعنی جنات، جو آگ کے شعلوں سے تخلیق کیے گئے، یہ زمین پر رہتے تھے، ان کے ہاں نسل چلتی تھی اور وہ آزادی سے زندگی گزارتے تھے، مگر ان میں سرکشی، بغاوت اور خون ریزی کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ یہ دنیا کو اپنی طاقت اور ظلم سے بھرتے جا رہے تھے۔ کیا تم جانتے ہو، اکثر لوگ مجھے ابلیس کو فرشتہ سمجھتے ہیں، مگر میں فرشتہ نہیں ہوں۔ میں جنات میں سے ہوں اور میری تخلیق آگ کے شعلوں سے ہوئی ہے، وہی شعلے جو بڑک کر آسمان تک جا پہنچتی ہیں مگر خود راکھ بن کر گر جاتے ہیں۔ میرے حقیقت کے بارے میں جو کہانیاں تم سنتے ہو وہ صرف کہانیاں ہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی معتبر تفسیر یا تاریخ میں یہ سب ہے۔ اور ان کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ میرا جد امجد تھارانوس تھا، جنہیں پہلا جن کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے انہیں ماریج کا نام بھی دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میرے والد کا نام چلیپا تھا، جو اپنی طاقت اور جنگی مہارت کی سبب پوری قوم میں دہشت کی علامت تھا۔ وہ شاشین کہلاتا تھا، جس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی ویسے ہی نڈر، وحشی اور طاقتور تھی جیسا کہ میرا باپ۔ جنات میں خون خرابہ عام تھا اور میرے والدین نے بے شمار جنگیں لڑی تھی۔ وہ زمین کے حکمران کہلاتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ لیکن جنات فطرتاً سرکش تھے اور سرحدوں کو توڑنے والے تھے، مگر وقت کے ساتھ ان کا غرور آسمانوں سے بھی بلند ہونے لگا۔ وہ نہ کسی کی سنتے، نہ کسی کے قابو میں آتے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو ظلم میں بدل دیا۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگے، چیخ و پکار گونجنے لگی اور زمین فسادات کا گڑھ بن گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے زمین کی صفائی کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے اپنی مقرب فرشتوں کی فوج زمین پر بھیج دی۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، بلکہ ایک قیامت تھی۔ اس فوج کے بارے میں تاریخ طبری بھی لکھتی ہیں۔ آسمان سے روشنی کی نیزیں گرے، بجلیوں کی کڑک سے پہاڑ لرز گئے، زمین شق ہو گئی اور ہوا میں آتشی طوفان چلنے لگے۔ فرشتے قہر بن کر نازل ہوئے، ان کی چہرے نور سے دمک رہے تھے اور ہاتھوں میں آسمانی تلواریں تھے۔ جنات اپنی طاقت پر نازا تھے، مگر فرشتوں کی قوت کے سامنے وہ ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگے۔ میرے باپ چلیپا نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، مگر ایک لمحے میں وہ ایک نورانی نیزے سے جلس کر راکھ بن گیا۔ میری ماں تبلیس نے بھی مزاحمت کی، مگر اللہ کے فیصلے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ایک ہی لمحے میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ میری قوم کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، زمین خون سے لال ہو چکی تھی۔ کچھ جنات سمندر پار بھاگ گئے، کچھ ویران جزائر میں چھپ گئے اور نیک جنات نے غاروں میں پناہ لے لی۔ مگر میں اس وقت ایک کمسن جن تھا، ایک بچی کی طرح میدانی جنگ میں کھڑا اپنی جلی ہوئی والدین کو دیکھ کر چیخیں مار رہا تھا۔ فرشتے اپنا کام مکمل کر چکے تھے، وہ واپس جا رہے تھے کہ اچانک ان میں سے کچھ نے مجھے روتے دیکھا۔ میں حسین تھا، میرا چہرہ معصوم تھا۔ ان میں سے کچھ نے کہا، اس بچے کو بھی مار دو، یہ بڑا ہو کر خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر دوسرے نے کہا، نہیں، اللہ سے اجازت لینی چاہیے۔
چنانچہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اور اللہ نے مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ یوں میں آسمان پر لے جایا گیا اور مجھے پہلے آسمان پر رکھا گیا جہاں میری پرورش ہونے لگی۔ میں عبادت کرتا اور اپنے علم میں اضافہ کرتا گیا۔ میں غیر معمولی طور پر ذہین تھا، میری محنت سب سے زیادہ تھی اور میں فرشتوں میں ایک الگ مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور ہر آسمان پر میرا ایک نیا نام رکھا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا گیا، دوسری پر زاہد، تیسری پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن اور ساتویں آسمان پر میرا نام عزازیل رکھ دیا گیا۔ عزازیل نے وہاں دیکھا آسمانوں میں سکون تھا، ستارے اپنی روشنی بکیر رہے تھے اور عرش الہی کے نیچے نور ہی نور تھا، اور اسی عالم میں ایک روز عزازیل کا دل چاہا کہ لوح محفوظ کو دیکھے۔ عزازیل قدم بقدم آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس مقدس تختی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھائے، ایک عجیب جملہ اس کے سامنے جگمگانے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی عزازیل کا دل دک سا رہ گیا، اس کا بدن کانپنے لگا جیسے کسی نے اسے اندھیری وادی میں دھکیل دیا ہو۔ اس کے سانسیں تیز ہو گئی اور خوف اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ شیطان کون ہے؟ یہ نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ عزازیل کی دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور ہونٹ لرز رہے تھے، لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اللہ کے حضور عرض گزار ہوا، اے میرے پروردگار، یہ شیطان کون ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، مگر یہ جواب ایسا تھا جس نے عزازیل کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اے عزازیل، یہ وہی ہے جو آج میرا قریبی بندہ ہے، جو دن رات میری عبادت کرتا ہے، جسے فرشتوں میں عزت دی گئی ہے، لیکن ایک دن یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، اور میں اسے ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی عزازیل کا پورا وجود لرزنے لگا، اس کے دل میں خوف کی آندھی چلنے لگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی اللہ کا خاص بندہ بھی نافرمان ہو سکتا ہے؟ پسینے سے شرابور عزازیل نے پھر سوال کیا، اے میرے معبود، کیا میں اسے جانتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، وقت آنے پر تو اسے نہ صرف پہچان لے گا بلکہ اس کے انجام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ الفاظ عزازیل پر بجلی بن کر گرے، اس کے قدموں تلے زمین جیسے کسنے لگے، وہ لرزتا ہوا پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آخر وہ بدبخت کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ بدنصیب کون ہوگا جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا؟ یہ سوال عزازیل کے ذہن میں سالوں تک گونجتا رہا، مگر وقت گزرتا گیا، عبادتوں میں مشغولیت بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ وہ یہ بات بھولنے لگا۔ لیکن وقت اپنی چال چل رہا تھا اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب عزازیل کو خود اپنی حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ میں 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی اور 30,000 سال تک ان کا استاد رہا۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، میں عزازیل، وہی جسے تم آج ابلیس کے نام سے جانتے ہو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار بننے سے پہلے یہ 40,000 سال تک جنت کے خزانے کا نگران رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانین کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ میں روشنی کا پیکر تھا، عبادت میرا لباس تھی، سجدہ میرا سکون تھا۔ میں نے ہزاروں سال اللہ کی بندگی میں گزارے، میرا مقام آسمانوں پر تھا، فرشتوں کے درمیان۔ میری درسگاہ میں علم کی روشنی پھیلتی تھی، اور حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتے بھی میرے درس میں شامل ہوتے تھے۔ آسمانوں میں میرے علم کا چرچا تھا، ہر کوئی میری عظمت کی گن گاتا تھا، لیکن شاید یہی میرا پہلا امتحان تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں ان عظیم فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تو میری اندر ایک عجیب لہر دوڑتی، ایک سرور، ایک نشہ، جیسے کوئی اندر سے سرگوشی کر رہا ہو۔ عزازیل، تو سب سے افضل ہے۔ پہلے تو میں نے اس سرگوشی کو جھٹک دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ سرگوشی بلند ہوتی گئی،
اور پھر ایک دن میں نے اس پر یقین کر لیا، تکبر کا زہر میرے اندر اتر چکا تھا۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے مجھے سمجھایا تھا، عزازیل عاجزی اختیار کر، جو جتنا بلند ہوتا ہے گرنے پر اتنا ہی زیادہ چکنا چور ہوتا ہے۔ لیکن میں خود کو سب سے اونچا سمجھنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے سنا کہ اللہ ایک نئی مخلوق بنانے والا ہے۔ جگہ جگہ سے مٹی لائی جا رہی تھی اور ایک پتلا بنایا جا رہا تھا۔ میں حیرت سے دیکھتا تھا، وہ بے جان تھا۔ میں اسے مارتا، اس میں سے کنکناہٹ کی آواز آتی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ چیز کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اگر میں اس پر قابو پا لوں تو اسے برباد کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے، عرض کی، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیرے تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، اے اللہ، ہمیں تو بس اتنا ہے علم ہے جتنا تو نے دیا، بے شک تو ہی سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ چیزوں کے نام بتائے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دی تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو زمین و آسمان میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے جھکا، ابلیس، شیطان۔ وہ تکبر سے اکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ وہ غرور سے بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور، یہ تکبر اسے لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بڑک اٹھا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہوا اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستے رہے گی۔ یہی عزازیل کی زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا، وہ دن جس نے عزازیل کی تقدیر بدل دی۔ عزازیل کی، ہاں میری۔ اللہ نے میری 1000 سالوں کی عبادت میرے منہ پر دے ماری۔ میں وہی عزازیل جو فرشتوں کا سردار تھا، اب ذلت کی اتھاہ گہرائی میں گر چکا تھا۔ وہی عزازیل جسے روشنی کہا جاتا تھا، اب اندھیروں کا راہبر بن چکا تھا۔ مجھ کو لعن طعن کر کے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور میرا نام بدل دیا گیا۔ عزازیل اب ابلیس بن چکا تھا۔ قرآن میں میرا نام 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے طور پر لکھا گیا تاکہ ہر انسان میرے چاروں سے بچ سکے۔ لیکن میں ہارا نہیں۔ میں نے قسم کھائی، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں برباد کر دوں گا، اور تب سے میں یہی کر رہا ہوں، ہر لمحہ، ہر پل۔ اور کیا تم جانتے ہو، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے صرف تمہیں میری جال سے بچانے کے لیے، لیکن کیا تم سمجھ پائے؟ نہیں، کیونکہ میں نے اپنی چالاکی سے تمہیں وہی کچھ دکھایا جو تم دیکھنا چاہتے تھے۔ جب زمین پر بھیجے جانے کا وقت آیا تو میں نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت مانگی۔ اے اللہ، مجھے قیامت تک موت نہ آئے تاکہ میں ہمیشہ اولاد آدم کو بہکا سکوں۔ اے اللہ، مجھے ہر انسان کی دل میں وسوسے ڈالنے کی طاقت دے تاکہ اولاد آدم خود برائی کی طرف بڑھے۔ اے اللہ، مجھے ہر شکل اختیار کرنے کی صلاحیت دے تاکہ اولاد آدم مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ مجھے بے شمار اولاد اور طویل عمر دے تاکہ ہر نسل کو میں اپنی طریقے سے قابو کر سکوں۔ اللہ نے کہا، جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرا ساتھی بنا میں اسے اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تب میں نے سوچا، یہ انسان مٹی سے بنا ہے، یہ خود کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اسے اپنی عقل پر غرور ہے، لیکن میں اس کے نفس کو جانتا ہوں، اس کی کمزوریوں کو پہچانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لالچی ہے، خود غرض ہے، آسان راستے ڈھونڈتا ہے، جلد باز ہے، تعریف کا بھوکا ہے۔ ہاں، میں کسی کو زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، لیکن میں اسے خوبصورت بنا کر دکھا سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ سب آزادی کے نام پر دیتا ہوں، روشن خیالی کے لبادے میں لپیٹتا ہوں، ترقی کا خواب دکھاتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ ایمان والے مجھے استغفار سے بھگا دیتے ہیں،
مگر جو میرے جال میں آتے ہیں وہ خود ہی شرک کو عبادت، نافرمانی کو بہادری، فحاشی کو آزادی، بے حیائی کو ترقی اور موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ اور پھر کچھ دن بعد ایک حیرت انگیز حقیقت میرے سامنے آشکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کا درد محسوس کیا اور ان کی دل کے ویرانی کو ختم کرنے کے لیے ان کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو محبت اور رحمت کی انتہا کو ظاہر کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی انتہا نعمتوں سے نوازا۔ ہر گوشہ مسرت سے بھرپور تھا، ہر درخت خوشبو بکھیرتا تھا، ہر لمحہ راحت سے معمور تھا، لیکن ایک آزمائش تھی، ایک مقدس حکم تھا، یہ جنت تمہارے لیے ہے، یہاں جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ میں جو ہر پل تاک میں رہتا تھا ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دلوں میں وسوسے بونی شروع کی۔ میری چالاک زبان، میرے فریب کی مٹھاس، میری زہر آلود سرگوشیاں سب ایک مقصد کے لیے تھے، انہیں اس درخت کے قریب لے جانا۔ میں نے چالاکی سے ان کی دلوں میں سرگوشیاں کی۔ اے آدم، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے؟ وہ راز نہ دکھاؤ جو تمہیں بادشاہی کے ابدی مقام پر پہنچا دے؟ لمحہ لمحہ وسوسہ وسوسہ میں ان کی دل کو اپنی جال میں جکڑتا چلا گیا، اور پھر حضرت حوا کی بدولت وہ گھڑی آ پہنچی جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ اچانک ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، بے لباسی کی شرمندگی، ندامت کی شدت، خوف کی چادر، جنت کے پتے ان کے لرزتے ہاتھوں میں تھے، وہ بے اختیار اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ میں جانتا تھا کہ میں جیت چکا ہوں، میں نے اپنی چالاکی کی بازی جیت لی تھی، میں نے اپنے وسوسے کی کارڈ دکھا دی تھی، مگر ساتھ ہی میرے اندر ایک کپکپی دوڑ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس کی مخالفت میں نے کی ہے وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ مجھے بھاگنا تھا، میں زمین کی طرف بھاگا، تیز رفتاری میری طاقت تھی، میرے پروں نے مجھے بجلی کی مانند زمین کے طرف دھکیلا۔ روایات کہتی ہے کہ فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، مگر مجھے 4 عطا کی گئی تھی، اور یہ میرے لیے رحمت سے زیادہ ایک آزمائش بن گئے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی میرے اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے، مگر کیا فائدہ؟ میں جس نے جنت کی روشنی کو تاریکی میں بدل دیا، میں جو آدم کی معصومیت کو وسوسوں کے کانٹوں میں الجھا چکا تھا، میں جانتا تھا کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو معاف کر کے زمین پر بھیج دیا۔ یہ میرا پہلا فریب تھا، پہلی چال، پہلی جیت، یا شاید پہلی ہار، کیونکہ اس دن سے میں ملعون ہو گیا، شیطان قرار دے دیا گیا، وہ مخلوق جس پر اللہ کی لعنت برسی، وہ جو ہمیشہ کے لیے ٹکرا دیا گیا، اور دنیا پر ایک نئی کہانی لکھی جانے لگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی نسل بڑھنے لگی، ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا، ایک شام کو۔ یہ قانون قدرت تھا کہ صبح والے جوڑے کی شادی شام والے جوڑے سے ہوتی، مگر پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ایک دن ایک صبح قابیل پیدا ہوا اس کی بہن اقلیمہ کے ساتھ، اور شام کو حابیل کی ولادت ہوئی اس کے بہن یہودا کے ساتھ۔ حسن اور بدصورتی، تفاوت کا ایک رنگ، تقدیر کی ایک آزمائش۔ حابیل ایک چرواہا تھا، نرم دل، اللہ کا پرہیزگار بندہ۔ قابیل زمین کا کاشتکار تھا، مگر اندر سے ضدی۔ پھر وقت آیا کہ آدم علیہ السلام نے قانون کے مطابق کہا، قابیل تیری شادی یہودا سے ہوگی اور حابیل کی اقلیمہ سے۔ بس یہ سننا تھا، اور میں قابیل کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے دکھایا کہ اس کی بہن کتنی خوبصورت ہے، اور اسے احساس دلایا کہ حابیل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کے اندر حسد، غیرت، لالچ، بغاوت اور آگ بھڑکائی۔ اس نے کہا، میں اقلیمہ سے شادی کروں گا، میں بڑا ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں اپنے والد کا وارث ہوں۔ مگر میں جانتا تھا جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بغاوت کا دروازہ بھی ہوتا ہے، اور میں بغاوت کا بادشاہ ہوں۔ قابیل کی دل میں ضد اور بغاوت کے شعلے بڑک اٹھے، اور اپنی حسین بہن اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تقدیر کو بدلنا چاہتا تھا، وہ وہی کرنا چاہتا تھا جو اس کی دل نے چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اللہ کا حکم یہی ہے اور یہی انصاف ہوگا۔ مگر قابیل نہ مانا، تو اللہ کی حضور فیصلہ ہوا
کہ دونوں بھائی قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہو وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اور پھر وقت آیا کہ آدم علیہ السلام زیارت کے لیے مکہ چلے گئے۔ میں نے موقع دیکھا اور قابیل کو مزید بہکایا۔ حابیل نے بہترین جانور قربان کیا، صحت مند، چاق و چوبند، اور قابیل نے اناج کا ڈھیر رکھ دیا جو نہ خالص تھا نہ دل سے دیا گیا۔ جب آگ آئی جو قربانی کو قبول کرنے کی علامت تھی تو وہ حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کا اناج ویسے کا ویسا رہ گیا۔ قابیل کے چہرے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو اقلیمہ سے نکاح نہ کر سکے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرا مقابلہ نہ کروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، میں چاہتا ہوں تو میرے اور اپنی گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے اور دوزخی ہو جائے۔ میں نے دیکھا قابیل کی نفس کو یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے اسے بھڑکایا، میں نے اس کی دل کو گھیر لیا۔ دن گزرتے گئے اور میں نے اسے قتل پر آمادہ کر لیا۔ ایک دن جب حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا تھا اور سویا ہوا تھا، قابیل آیا، وہ ہاتھ میں پتھر اٹھائے، دبے قدموں بڑھا اور ایک وار میں اس کی بائی کا سر کچل دیا۔ میں نے قہقہا لگایا، میں نے زمین پر پہلا خون گرا دیا۔ انسان نے انسان کو مار دیا میرے کہنے پر، اور وہ پہلا قاتل بن گیا۔ حابیل کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ قابیل حیران تھا، ڈرا ہوا، پشیمان، مگر دیر ہو چکی تھی۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ لڑے اور ایک نے دوسری کو مار ڈالا۔ پھر قاتل کوے نے زمین کھودی اور مقتول کو دفن کیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور کہا، کاش میں بھی اپنی بائی کو دفن کر دیتا، اور انہوں نے اپنی بائی کو دفن کر دیا۔ مگر اب کیا باقی تھا؟ آدم علیہ السلام مکہ سے لوٹے اور دیکھا کہ ان کا بیٹا ہلاک ہو چکا ہے۔ زمین خاموش تھی، فضا خاموش تھی، اور میں کامیاب تھا۔ وہی انسان قابیل جس نے میری بات مانی اور تاریخ کی پہلے قاتل کے طور پر ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بن گیا، وہ خوفزدہ ہو گیا، بھاگ نکلا اپنی والد کے قہر سے، اللہ کے غضب سے۔ لیکن کہاں تک بھاگ سکتا تھا؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تو بھاگ، یمن کی طرف جا، میں تیری ساتھ ہوں، میں تجھے نئی راہیں دکھاؤں گا، میں تجھے ایک نیا راستہ سکھاؤں گا۔ وہ بھاگ گیا اور میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے عیش و عشرت کے راہوں پر ڈالا، میں نے اس کے لیے دنیا کو رنگین بنایا، میں نے اسے بے شمار شادیاں کروائی، میں نے اسے ایسا راستہ دکھایا جو گمراہی کی انتہا تھی۔ مگر میں یہاں نہیں رکا، میں نے ان کی نسلوں کو کچھ ایسا سکھایا جو بالکل نیا تھا۔ میں نے سوچا میں خود آگ سے بنا ہوں، اور میری سب سے پہلی نافرمانی بھی اسی غرور کی وجہ سے تھی، تو کیوں نہ میں انہیں اسے آگ کا پجاری بنا دوں، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے ان کی دماغوں پر یہ زہر انڈیل دیا کہ آگ مقدس ہے، آگ روشنی ہے، آگ طاقت ہے، آگ ہی سب کچھ ہے۔ یہ وہی آگ ہے جس نے تمہاری اجداد کو گرمایا، جس نے تمہیں روشنی دی، جس سے تم کھانا پکاتے ہو۔ یہ عام چیز نہیں، یہ عبادت کے قابل ہے۔ پہلے وہ چونکے، کچھ سمجھے نہیں، مگر میں پیچھے ہٹنے والے میں سے کہا تھا۔ میں نے انہیں آگ کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بڑے بڑے آتش داں روشن ہو گئے، آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، اور میں ان کے درمیان کھڑا فاتحانہ مسکرا رہا تھا۔ میرا وار کامیاب ہو چکا تھا، میں نے انہیں اپنی ہی تخلیق کو پوجنے پر لگا دیا تھا۔ میں نے ان کے دلوں سے حقیقی خالق کا نور چھین لیا تھا۔ وہ جو کبھی اللہ کے بندے تھے، اب وہ میرے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ اور پھر کچھ لوگوں سے میں نے کہا، پتھروں کو تراش، انہیں اپنی حاجتوں کے لیے پوج، انہیں خدا بنا، انہیں اپنے معبود کر۔ میں نے انسانوں کے ذہن میں تاریکی اتاری، میں نے اسے جھوٹی خداؤں کی پرستش کرنا سکھایا۔ یہ تھا میرا کھیل، میری چال، میرا پہلا وار، مگر یقین کرو میں نے ابھی آغاز کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، مگر میرا مشن بدستور جاری تھا۔ زمین پر گمراہی کا بازار گرم تھا، اور میں نے لوگوں کو اندھیروں میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں خاموشی سے ان کی دلوں میں وسوسے ڈالتا، ان کی ایمان کو کوکھلا کرتا، اور انہیں اپنی عقل سے جال میں پھنساتا رہا۔ اور جب دنیا میرے زہر میں پوری طرح لت پت ہو چکی تھی،
جب ہر طرف بتوں، آگ اور سورج کی پرستش ہونے لگی، جب انسان اپنے ہی پیدا کرنے والے کو بولنے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیج دیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی سلطنت کو لرزتے ہوئے دیکھا۔ ان کے دعوت نے میرے تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے پوری قوت لگا دی، اپنی چیلیوں کو دوڑایا، لوگوں کی دلوں میں شک ڈالا، انہیں نوح علیہ السلام کا مذاق بنانے پر اکسایا۔ میں نے ان کے کانوں میں سرگوشیاں کی، یہ شخص دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ صرف تمہاری آزادی چھیننا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب نے میرا سب کھیل برباد کر دیا۔ میں بے بسی سے دیکھتا رہا جب پانی کی لہریں میرے پیروکاروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر تنہا رہ گیا، مگر میں ہارا نہیں۔ مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئی تو انہوں نے مجھے بوڑھی شخص کی شکل میں دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غصے سے پوچھا، اے ملعون، تو یہاں کیوں آیا؟ میں مکاری سے مسکرایا اور کہا، میں تمہاری قوم کی دلوں کو قابو کرنے آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہو اور ان کی جسم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے جھڑک کر کہا، اے خدا کی دشمن، نکل جا یہاں سے۔ میں چالاکی سے بولا، اے نوح، میں 5 طریقوں سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، اگر چاہو تو 3 بتا دیتا ہوں، مگر 2 نہیں کھولوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے، شاید انہیں خدشہ ہوا کہ میں کسی خطرناک چال کی بات کر رہا ہوں۔ تب اللہ نے انہیں وحی بھیجی، اے نوح، اس سے کہہ دو کہ وہ تمہیں وہی 2 بتائے، کیونکہ تمہیں ان 3 چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میں ایک پل کے لیے رکا، پھر ہنستے ہوئی کہا، اے نوح، یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں آدم کی اولاد کو برباد کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سخت لہجے میں پوچھا، وہ کون سی چیزیں ہے؟ اور میں نے انہیں بتایا، پہلی حسد، یہی وہ زہر ہے جس نے مجھے ملعون اور شیطان مردود بنایا، اور دوسری ہرس۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پوری جنت عطا کی گئی تھی، مگر میں نے انہیں صرف ایک درخت کے پیچھے لگا کر اپنا کام نکال لیا۔ پھر میں ہنسا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ 2 چیزیں انسانوں کی دلوں میں موجود ہیں، میں ہمیشہ ان پر غالب رہوں گا۔ اور یوں نوح علیہ السلام کی کشتی نے مجھے طوفان نوح سے بچا لیا۔ جب طوفان ختم ہوا تو میں زمین پر اتر آیا۔ میں نے دیکھا طوفان نوح گزر چکا تھا، میری محنت سے تیار کی گئی پوری قوم پانی میں غرق ہو چکی تھی۔ میں چیخا، میں بلبلا اٹھا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ مجھے لگا شاید میری حکمرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں خاموشی سے زمین کے چپے چپے پر نظر دوڑانے لگا، کسی ایسی قوم کے تلاش میں جس کی دل میں اپنا زہر پھر سے انڈیل سکوں۔ لیکن میری نظر ایک قوم پر لگی۔ جنوبی عرب کی ریگستانوں میں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ ان کے جسم طویل، ان کی بازو طاقتور، ان کی بستیاں شاندار، سرسبز باغات، بہتے چشمے، سونے چاندی سے مزین محلات، دنیا کے ہر نعمت ان کے قدموں میں تھی، لیکن وہ بھی ایک کمزوری رکھتے تھے، غرور۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں منتظر تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے انہیں اپنی زنجیروں میں جکڑنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی دلوں میں وسوسے ڈالے، تم ہی زمین کے بادشاہ ہو، تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت، تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ پہلے وہ ہچکچائے، مگر پھر میں نے اپنی سب سے خطرناک ہتھیار بت پرستی کو ان کے سامنے رکھا۔ میں نے انہیں یہ یقین دلایا کہ یہی وہ راستہ ہے جو انہیں مزید قوت بخشے گا، اور یوں میرے سرگوشیوں نے ان کی دلوں میں گر کر لیا۔ بادل گہرے ہو چکے تھے، زمین کی در و دیوار پر سکوت طاری تھی، مگر اس سکوت کے پیچھے ایک اور طوفان چھپا تھا، ایک ایسا طوفان جو گناہگاروں کے لیے قیامت بننے والا تھا۔ اللہ نے انہی میں سے ایک خاص بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ قوم کو سیدھا راستے پر لے آئے، مگر میں شیطان پہلے سے ہی ان کی دلوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ ان کی دلوں میں تکبر، غرور اور دنیا کی محبت کو ایسا بسایا کہ وہ کسی نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ لوگ اپنی طاقت، مال و دولت اور شان و شوکت کے نشے میں اس قدر مست ہو چکے تھے کہ انہیں کسی عذاب کا ڈر نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پہلا عذاب نازل کیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، زرخیز زمینیں ویران ہو گئی، سرسبز باغات خشک کنڈرات میں تبدیل ہو گئے، مگر یہ بدبخت پھر بھی باز نہ آئے۔
میرے وسوسوں میں آ کر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو جھوٹ سمجھا۔ پھر ایک اور عذاب آیا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، اندھیری ہوائیں چلنے لگے، اور پھر وہ ہوا آئی جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ 8 دن اور 7 راتوں تک ایک خوفناک طوفانی آندھی چلتی رہی، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، محلات زمین بوس ہو گئے، جانور اور انسان فضا میں یوں اڑتے جیسے تنکے ہو، چیخ و پکار ہر طرف سنائی دی، مگر میں ان کے درمیان کھڑا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہی قوم جو میرے پیروی میں حد سے گزر گئی تھی، آج مٹی میں دفن ہو رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار اللہ کی پناہ میں تھے، اور میں ایک بار پھر ایک نئی قوم کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب میرا اگلا ہدف قوم سمود تھی۔ یہ لوگ طاقتور اور ذہین تھے، پتھروں کو تراش کر عالی شان محل بنا لیتے، پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے، مگر ان کے دل میرے اختیار میں تھے، ان کے نفس میرے قابو میں تھے، وہ سب میرے پیروکار بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو جھٹلایا اور اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئے۔ پھر عذاب آیا، ایک ایسی چیخ جو پہاڑوں کو لرزا دے، زمین کو ہلا دے، دلوں کے پردے چاک کر دے، ایک ایسی زوردار آواز جس نے لمحوں میں پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کے عالی شان محل کنڈرات میں بدل گئے، ان کی بستیاں ویران ہو گئی، لیکن میری جیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں ایک اور قوم کی طرف بڑھا، ایک ایسی قوم جسے میں نے ایک گناہ میں مبتلا کر دیا جو دنیا میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ میں نے انہیں اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی دلوں میں فحاشی کی ایسی آگ بھڑکائی کہ وہ میرے مکمل تابع بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، مگر میرے بہکائے ہوئے لوگ کہاں سننے والے تھے۔ وہ اتنے سرکش ہو چکے تھے کہ انہوں نے خود ہی عذاب کو دعوت دے دی۔ پھر ایک رات وہ لمحہ آیا، ایک ایسا لمحہ جس کا میں نے بھی کبھی تصور نہ کیا تھا۔ آسمان پر فرشتے اتر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے زمین کو گھیر لیا، اور پھر ایک جھٹکے میں انہوں نے پوری بستی کو اپنے بازو پر اٹھایا، آسمان تک لے کے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کی کتوں کی بھونکنے اور مرغوں کی بولنے کی آوازیں سنے۔ پھر اچانک وہ پوری بستی الٹا کر زمین پر دے ماری گئی، زمین ہل گئی، پہاڑ کانپ اٹھے، اور وہ حسین بستیاں جہاں رنگینوں کی دنیا تھی ایک سیاہ اور بدبودار جیل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے آج لوگ بحر مردار کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں آج بھی کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب دیکھ کر میں ایک بار پھر تنہا کھڑا تھا، لیکن میں کہاں ہار ماننے والا تھا۔ میری شیطانی چالیں ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں ایک اور شکار کی تلاش میں نکل پڑا، ایک اور قوم کو گمراہ کرنے، ایک اور بستی کو تباہ کرنے، اور یوں دنیا میں میرا کھیل جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ زمین پر آتے ہی میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، یہاں سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا، لیکن جلد ہی میں نے اپنی چالاکیوں سے دلوں میں راہ بنانے کی ٹھان لی۔ مگر ایک ایسا شخص جس کا دل میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے والد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشنا سکھایا تھا، ان سے میں نے بت پرستی کا جادو کروایا تھا، لیکن ان کا بیٹا وہ میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ میں نے سورج کی چمک دکھائی، چاند کی روشنی کا جادو جگایا، آسمان کی وسعتوں کو ان کے سامنے جھکانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جھکے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور ننھے اسماعیل کو ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں خوش تھا، بہت زیادہ خوش۔ میں نے سوچا کہ اب سب کچھ میرے قابو میں آ جائے گا، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور چند لمحوں میں ایک چشمہ پھوٹ پڑا، وہی زمزم جس نے میرے چالوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جسے دنیا کبھی نہیں بولے گی، وہ لمحہ جب باپ نے اپنی ہی بیٹی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں بار بار کوشش کرتا رہا، انہیں بہکایا، وسوسے ڈالے، لیکن ہر بار میرا وار ناکام ہوا۔ اور پھر وہ دن آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جرأت مندانہ حرکت کی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔
اس نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ میں نے فوراً نمرود کے کان میں زہر گھولا، اگر اس نوجوان کو روکا نہ گیا تو یہ تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اور نمرود نے میرے کہنے پر آگ کا وہ جہنم بنایا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شعلے آسمان کو چونے لگے، دھواں ہر طرف پھیل گیا اور میں خوشی سے قہقہے لگا رہا تھا۔ میں نے ہی انہیں منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتے شعلوں کے بیچ پھینک دیا جائے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ جلنے کے بجائے ایک حسین باغ میں کھڑے تھے۔ میرا ہر وار الٹا پڑ چکا تھا، ناکامی میرے قدم چوم رہی تھی، اور وہ ابراہیم جو میری ہر چال کو مات دیتا آیا تھا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف تھا، اور نمرود وہ جو میرا سب سے خاص مرید تھا، اللہ نے اسے ایک ایسے مچھر کے ذریعے تباہ کر دیا جو اس کے ناک میں گھس کر وہ برسوں تک اس مچھر کے ہاتھوں تڑپتا رہا، اور جو سر کبھی فخر سے بلند تھا وہ آخر کار جوتوں کی ضرب سے سکون پانے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اسی تکلیف میں دم توڑ گیا۔ اور اب آپ کو بہت پرانی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک عظیم نبی بھیجا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ اللہ نے انہیں اپنی کتاب زبور عطا فرمائی۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اپنی اڑان روک کر سننے لگتے، درختوں کے شاخیں ہلنے لگتے، پہاڑوں میں گونج پیدا ہو جاتی، دریا اور سمندر جیسے تھم جاتے، اور جن و انس حیرت سے سنتے رہتے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی خاص نعمت تھی۔ آج بھی جب کوئی خوش لحان آواز میں پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو لہن داؤدی ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف نبی بنایا بلکہ بادشاہ بھی بنایا۔ ان کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا جیسے وہ موم ہو۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے، انہیں حق اور سچائی سکھاتے اور عدل و انصاف سے حکومت کرتے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں ایک خاص حکم تھا۔ ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ مچھلی کا شکار بھی منع تھا۔ لیکن میں یعنی شیطان نے بنی اسرائیل کو بہکانے کی ایک چال سوچی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا اس قوم کو ہفتے کے دن عبادت سے ہٹانا ہے۔ میرے ماتحتوں نے سمندر کی مچھلیوں کو ساحل کی طرف دھکیل دیا۔ ہفتے کے دن پانی میں بے شمار مچھلیاں کنارے کے قریب آ جاتے، یوں لگتا جیسے خود کو شکار ہونے کے لیے پیش کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پہلے تو انہوں نے خود کو روکے رکھا، مگر پھر کسی نے سوچا اگر ہم مچھلیوں کو آج پکڑے نہیں، صرف جال میں پھنسا کر چھوڑ دے اور کل یعنی اتوار کو نکال لے تو کیسا رہے گا۔ یوں انہوں نے دھیرے دھیرے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ پہلی چھپ کر شکار کیا کرتے، پھر کل عام کرنے لگے۔ اب ہفتے کا پورا دن عبادت کے بجائے شکار میں گزرتا۔ میں خوش تھا کہ میری چال کامیاب ہو رہی تھی، لیکن ایک دن آسمان سے اللہ کا قہر نازل ہوا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تھا، اور اللہ نے ان کی نافرمانی میں انہیں ایسا عذاب دیا کہ وہ بندر اور خنزیر بنا دی گئی۔ جوان لوگ بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ یہ مسخ شدہ لوگ اپنی رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب جا کر روتے تھے، مدد مانگتے تھے، مگر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آج کے بندر اور خنزیر وہی مسخ شدہ بنی اسرائیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم پر ایسا عذاب آتا ہے تو وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ یہ میرا ایک بڑا وار تھا جو کامیاب ہوا، مگر میری سب سے بڑی شکست ابھی باقی تھی۔ اب میں تمہیں ایک ایسی نبی کی کہانی سنانے والا ہوں جس نے مجھے، میرے ساتھیوں اور تمام جنات کو غلام بنا لیا تھا۔ وہ نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت دی جو اس سے پہلے کسی انسان کے پاس نہ تھی۔ ان کے حکم پر ہوائیں چلتے تھے، پرندے ان کی فوج میں شامل تھے، جنات اور شیاطین ان کے قابو میں تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنوائے، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کروائی، جنات اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ کر ان سے سخت مشقت والے کام کرواتے۔ دنیا کے تمام سرکش جن اور شیاطین ان سے ڈرتے تھے۔
اور پھر وہ دن آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اس وقت جنات بیت المقدس کے تعمیر میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شیشی سے بنے محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، مگر جنات کام میں لگے رہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور ان کی حکم کے خوف سے کام کرتے رہے۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال گزر گیا۔ پھر ایک دن اچانک ان کا عصا زمین پر گر گیا۔ دراصل دیمک نے ان کی عصا کو اندر سے کھا لیا تھا۔ جب عصا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پر گر پڑا۔ تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ وہ تو کب کی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ نے اس واقعے سے ثابت کر دیا کہ جنات اور شیاطین غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو اتنے عرصے تک مشقت میں نہ لگے رہتے۔ یہ تھا اللہ کا پیغام کہ دنیا کے ہر چیز اللہ کے حکم سے انسان کے تابع ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جنات اور شیطان بھی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم کو غلط راستے پر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے ان کی زندگی میں اسی طرح سے مداخلت کی کہ ان کی قوم تباہی کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون کی حکم پر میں نے ان کی نومولود بچوں کو مارا تاکہ وہ کبھی ترقی نہ کر سکے، اور یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے ان کی کامیابی برداشت نہیں تھی۔ لیکن دیکھو، اللہ کی قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور وہ بھی میرے ہی محل میں پرورش پا رہے تھے۔ میں نے بنی اسرائیل کے قوم کو ایسا ناشکر بنا دیا کہ جب بھی اللہ کے نعمت انہیں ملے وہ شکر ادا کرنے کی بجائے شکایت کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات ملے اور میں نے ان کی دلوں میں اور زیادہ نافرمانی کی خواہش ڈال دی۔ فرعون کو میں نے اپنی حکمت سے اتنا غرور سکھایا کہ اللہ کی نشانیوں کو وہ نظر انداز کرتا رہا، اور جب اللہ نے اسے غرق کر دیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ اب بنی اسرائیل کے سامنے ایک اور موقع ہے کہ میں انہیں اپنی طرف مائل کر سکوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے، میں نے ان کی دلوں میں شکر گزار ہونے کی بجائے اور زیادہ بغاوت ڈال دی۔ جب انہیں صحرا میں 40 سال کی قید کا سامنا ہوا، اس دوران اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشمے، سایہ اور کانا دیا، لیکن پھر بھی ان کی دلوں میں میری باتوں کا اثر رہا۔ ان کی منہ سے نکلتا تھا، ہمیں وہی کانا چاہیے جو پہلا ملتا تھا، اور میں نے ان کی اس خواہش کو بڑھاوا دیا۔ میں نے ان کی ذہن میں یہ بات ڈالی کہ انہیں اللہ کے انعامات پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کی دعوت دی تو میں نے ان کی دلوں میں خوف ڈال دیا اور ان کی ہمت کو توڑ دیا۔ میں نے ان کے اندر اتنا غرور بھرا کہ وہ لڑائی سے بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور یہ سب کچھ میری ہی سازش تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا موقع دیا تھا، لیکن کیا شیطان کو بھی توبے کا موقع ملا؟ ہاں، مجھے بھی موقع ملا تھا، لیکن میں نے یہ موقع ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے توبے کا دروازہ خود پر بند کر لیا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، دل میں ایک عجیب سی آواز اٹھی۔ خیال آیا کہ بہت ہو گیا، کتنے دن کتنے راتیں گناہ میں ڈوبا رہا، اللہ کا حکم ٹوٹتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پر میں بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہوں۔ وہ موسیٰ کو کلام دیتا ہے، تو کیا میں اس سے دور ہو گیا ہوں ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، میں بھی اس کا بندہ ہوں، تو کیوں نہ میں بھی توبہ کروں، کیوں نہ میں بھی لوٹ جاؤں۔ یہی سوچ کر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ میرے آنکھوں میں آگ نہیں تھی، پچھتاوے کی راکھ تھی۔ دل میں غرور نہیں تھا، بلکہ ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ میں نے کہا، اے موسیٰ، تو اللہ کا چنا ہوا نبی ہے، اللہ نے تجھ سے کلام کیا، اور میں بھی اسی کا بندہ ہوں۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اپنے رب سے سفارش کرو۔